ہے۔ مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی۔ اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا، ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم میں پاور ہے، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو۔